الرحمن الرحیم. اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یعنی اس رضامندی کی سرٹیفکیٹ ملنے والی یہ نسل ہے، یہ انہی کے نسب سے آنے والے ہیں. لیکن آخر وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا ایسے عوامل ہیں جن کو وہ صحابہ کرام کر رہے تھے اور وہ بلندی کے منازل طے کر رہے تھے، اور وہ کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کو ترک کرنے کی وجہ سے، چھوڑ دینے کی وجہ سے آج اسی قوم کا بچہ یا اسی امت کا ایک فرد پریشانی اور زبوحالی کا شکار ہے. لوگ مفکرین جو ہیں موجودہ صورتحال کے، وہ مختلف طرح سے اس کا تدارک پیش کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ امت کے زوال کے اسباب یہ ہو سکتے، یہ ہو سکتے. اس میں سے ایک سب سے بڑا لوگ جو پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ امت جو ہے یہ جدید تعلیم میدان میں بہت پیچھے ہے، یا اس کی معیشت جو ہے بہت تنگ ہے، جس کی وجہ سے یہ ترقی نہیں کر پا رہی ہے. یہ بہت ثانوی چیز ہے، بہت آخر کی بات ہے. حقیقی معنی میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ چاہے خلافت عباسیہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، یا اس طریقے سے سقوط غرناطہ اور سقوط ادلس، آپ دیکھیں گے تو ادلس تو علم کے میدان میں سب کا باپ تھا. اس وقت یورپ وہاں پر جا کر کے علم حاصل کیا کرتا تھا. جس وقت ادلس کے اندر تعلیم ہوتی تھی، اس وقت پورے دنیا کے اندر اگر کوئی بھی عالم یا کوئی مفکر اگر وہ ادلس جا کر کے علم حاصل نہیں کرتا تھا، اس کو عالم نہیں کہا جاتا تھا. اور ایسے ہی آپ دیکھیں گے خلافت عباسیہ کے زمانے میں 800 سال تک اس نے حکومت کی، اور رفتہ رفتہ ایسی صورتحال ان کی بگڑتی گئی کہ ایک معمولی سی وحشی قوم، جنگلی قوم، تاتاری، منگول، یہ بدترین ایک بلند ترین قوم پر غالب آ جاتی ہے. کچھ وجوہات ہیں. علمی پسماندگی دراصل حقیقی مسئلہ نہیں ہے، یا معیشت دراصل حقیقی مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم جب قرآن و حدیث کی روح سے معائنہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، تو چند عوامل اور چند اسباب کھل کر کے سامنے آتے ہیں، جو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً یہی ریزنز اور یہی اسباب ہیں جو امت مسلمہ کے زوال کے باعث بنے ہیں. پہلی چیز وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سربلندی کی، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ جو کیا تھا، عہد و پیمان لیا تھا، وہ مومنوں سے کیا تھا، مشرکوں سے نہیں، کافروں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہا سربلند تم ہو، ان کنتم مومنین، شرط یہ لگائی اگر تم مومن رہو گے، مشرک نہیں، کافر نہیں، اگر مومن رہو گے تو سربلند رہو گے. ہم اگر جائزہ لیں تو آج امت مسلمہ کی اکثریت جو ہے وہ ایمان سے عاری ہے، مشرکانہ رواج کے اندر پل بڑھ رہی ہے، مشرکانہ اس کے عقائد نظریات ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ پسماندگی یا اس طرح سے کہہ لیجیے کہ زوال کا شکار ہے. اگر یہ کہہ لیا جائے کہ نہیں مکمل طور سے مشرک گرچہ نہیں ہے، لیکن اس کا توحید بھی خالص نہیں ہے، اور توحید کے اندر ملاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو دو چار عذاب سے کیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک کی، اس میں ملاوٹ نہیں کی، جن کا توحید خالص ہو، جن کے توحید میں شرک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، جن کے لیے آشتی ہے، جن کے لیے سکون ہے، جن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ مُهْتَدُونَ. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ حقیقی معنی یہی لوگ ہیں جو خالص توحید والے ہوں، جن کے توحید میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ امت کی اکثریت شرک سے آج شرک کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آج زوال پذیر ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان لانے کے بعد شرک کرتے ہیں. یعنی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، موروثی طور سے تو مسلمان ہیں، خاندان سے خاندان مسلمان ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن شرکیہ عقائد اور اعمال بھی وہ انجام دیتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زوال پذیر ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی تھی کہ تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کہ جوتوں میں آ گئے. یہ امت جو ہے اپنے بربادی کا سبب خود بنی ہے. اور آپ آگے بڑھیں گے تو معلوم ہوگا دوسرا ریزن جو ہے امت کے زوال کا وہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے یا یوں کہہ لیجیے کہ دین سے بہت ہی دور جا چکی ہے.
اس کے زندگی کے اندر دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, یا برائے نام ہے, بس فارمیلٹی کے طور پر ایک رسمی طور سے ان کی زندگی کے اندر دین باقی رہ گیا ہے مسلمان کہلانے کے لیے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنی عظیم کتاب ہے, یہ اتنا عظیم شے ہے کہ بندہ کا اگر اس سے تعلق ہو جائے تو گویا کہ یہ اللہ سے اس کا تعلق جوڑ دیتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی طاقت کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. آج پوری دنیا کے اندر, صرف ہندوستان کی بات نہیں, پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و جور کو روا رکھا جاتا ہے جائز, اور جس طرح سے لوگ چاہے ظلم و ستم کرتے ہیں, اس کا ریزن یہ ہے, لوگوں کو غالب آنے کا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت طاقتور کتاب سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے, اور اس کتاب سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے بہت طاقتور رب جس سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے, اس سے رشتہ لوگوں کا ٹوٹ چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور 3 سوال کیا صحابہ کرام سے, کہا کہ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں؟ کیا تم لوگ یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پھر اس کے بعد پوچھا وسلم نے کہ کیا تم لوگ یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی کتاب ہے؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں علیہ وسلم ہم اس بات گواہی دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فابشروا, پھر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں, تم خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے مزدہ ہے. کس بات کا؟ کہ یہ جو کتاب ہے اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اب اندازہ لگائیں کہ جس کتاب کا جو کتاب براہ راست اللہ سے تعلق برقرار کر دے, کیا اللہ سے تعلق ہونے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر کر سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نیچے کر سکتی ہے, یا دنیا کی کوئی طاقت اس کو پیچھے کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے, بہت مشکل لوگ سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. آپ ایک مثال سمجھ لیجئے, گیزر ہوتا ہے پانی کا, پانی گرم کرنے کا, جب تک اس کا تعلق کرنٹ سے نہیں ہوتا, لائٹ سے نہیں ہوتا, وہ چھوٹا بچہ بھی کھیل سکتا ہے اس سے, چھوٹا بچہ بھی اس کو جہاں چاہے نظر کر سکتا ہے. لیکن اگر اسی گیزر کا یا اسی معمولی سے لوہے کا تعلق کرنٹ سے ہو جائے, لائٹ سے ہو جائے, تو چھوٹا بچہ تو کیا ہاتھ ہی نہیں چھوئے گا, اس کو ہاتھ ہی اس کے قریب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق بہت عظیم اور بہت طاقتور چیز سے ہو گئی ہے. یہ قرآن مقدس بہت عظیم چیز ہے, بہت عظیم کتاب ہے, اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے براہ راست ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تعلق بندے سے ہو جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندی کے ساتھ ہو جائے, اس کی نصرت کسی بندی کے ساتھ ہو جائے, تو پھر کوئی دنیا کی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی, اس کو پیچھے نہیں کر سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن مقدس کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے قوموں کو ترقی کے منازل طے کراتا ہے, اور جو اس کتاب کو پس پش ڈال دے, جو اس کتاب کو چھوڑ دے, اس کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ قوم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتی ہے, یا ذلت و رسوائی کے عمیق گڈھے میں اس کو گرا دیتی ہے. سامعین کرام, بیان یہ کرنا ہے کہ آج امت مسلمہ اگر ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے تو ایک سبب یہ ہے کہ اس کے توحید خالص نہیں ہے, شرک کی ملاوٹ ہے. دوسرا یہ کہ قرآن سے اور دین سے بہت ہی دور ہے. تیسرا سبب یہ ہے کہ سنت جس طرح سے قرآن سے دور ہے, اس طریقے سے یہ قوم جو ہے وہ سنت سے بہت دور ہو چکی ہے. اور یہ چیز معلوم ہے سب کو کہ جب کسی بھی قوم کے اندر سے یا کسی بھی معاشرے کے اندر سے ایک سنت کا خون ہوتا ہے, ایک سنت کو مٹایا جاتا ہے, تو وہاں پر بدعت جنم لیتی ہے. یا یوں کہہ لیجیے کہ جہاں بدعت جنم لیتی ہے وہاں ایک سنت کا خون ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مختلف رسم و رواج دینی اعتبار سے رائج ہیں اور پنپ رہے ہیں, جڑ پکڑ رہے ہیں, لیکن لوگ اس پر معمولی سمجھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے, اس میں برا ہی کیا ہے, کرتے ہوئے جا رہے ہیں, منمانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بھی نبی کی مخالفت کرنا یا سنت کی مخالفت کرنا یا بدعات کو فروغ دینا, یہ بھی اتنا قبیح عمل ہے, اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نبی کی مخالفت کرو گے, سنت کی مخالفت کرو گے, تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی دردناک عذاب سے دوچار کر دے, یا تمہیں کسی برے عذاب میں مبتلا کر دے, یا تمہیں آزمائش میں ڈال دے. سامعین کرام, ہمارے معاشرے کے اندر آج سنت کا فقدان ہے, ہمارے معاشرے کے اندر آج سنت کا فقدان ہے, جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ زوال پذیر ہے اور ذلت و رسوائی کا منہ دیکھ رہی ہے. ایسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ احد سن 3 میں جو پیش آیا, آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک مقدس جماعت, صحابہ کرام کی ایک مقدس جماعت ہے, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ اللہ سے راضی, اللہ ان سے راضی. لیکن اللہ کا جو اصول ہے نا کہ نبی کی مخالفت کرنے والا وقتی طور پہ ہی صحیح نقصان سے دوچار ہونا ہی ہونا پڑتا ہے.
ग़ज़वे उहद देखिए, सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पहाड़ी से नहीं उतरना जब तक मैं तुम्हें हुक्म न दे दूं। सहाबे किराम ने इज्तिहादी गलती की, देखा कि नहीं अब तो जंग जीत चुके हैं, अब क्या करना यार, कि फ़ायदा क्या है, चलो हम भी माल समेट लेते हैं। उनकी नीयत के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं थी, उनकी नीयत इस तरह नहीं थी कि चलो हम अब जंग के पास पलटने वाले हैं, बस इज्तिहादी गलती हुई कि जब तो जंग जीत चुके हैं अब क्या ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वो जैसे ही पहाड़ी से नीचे उतरते हैं जीती हुई जंग हार में तब्दील हो जाती है। तो कहना यह है कि जहाँ पर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत होगी वहाँ मुसीबत से दो चार होना पड़ेगा। आज हमारा मुआशरा अगर मुसीबत से दो चार है, आज उम्मत मुस्लिमा अगर परेशान ज़ुबूहाली का शिकार है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये चीज़ भी कार फरमा है कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर से सुन्नत ख़त्म होती जा रही है और बिदात फ़रोग़ पाता जा रहा है, बिदात की जड़ें मजबूत हो जा रही हैं। ऐसे ही आज चौथा जो रीज़न और सबब है उम्मत मुस्लिमा के पसमानदगी का या तनज़्ज़ुल का या पीछे रह जाने का, वो है दुनिया से मोहब्बत। और वो हदीस बहुत मशहूर हदीस है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसा भूखा दस्तरखान पे टूटता है। एक दूसरे को दावत बुला रहे होंगे, आओ तुम भी आओ, तुम भी आओ। साहब इकराम ने पूछा वसल्लम क्या हम लोग उस दिन कम होंगे? अल्लाह ने फरमाया नहीं, तुम ज़्यादा होगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत खशो खाशाक किसी होगी, तुम्हारी हैसियत बस बहने वाले पानी के साथ मैल कुचल के मानिंद होगी। सामने किराम और नबी ने फरमाया आगे कि दुश्मन के दिल से अल्लाह ताला तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिल के अंदर वहन पैदा कर देगा। सहाबे किराम ने पूछा रसूलल्लाह वहन क्या चीज़ है? नबी करीम ने फरमाया कि वहन ये है कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। आज उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत दीन को बस इसी हैसियत तक महदूद कर दी है कि बस जुमा नमाज पढ़ लिया या किसी का इंतकाल हो गया, जनाजा पढ़ लिया, ईद का बकरीद का दिन आया, जा करके 2 रकात नमाज पढ़ ली, दीन मुकम्मल। उसके अलावा कुछ और उसको नहीं सोचता है। 5 वक्त नमाज के लिए कहा जाए नहीं मुमकिन है, फजर के लिए उठने को कहा जाए नहीं मुमकिन है। उलमा कोई जिम्मेदारी है कि बोलते रहे ठीक है, लेकिन अमली जब मैदान में कदम रखना होता है तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। लिहाजा ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारे समाज और माशरे के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। और दुनिया का जो मिसाल है, किसी ने बहुत प्यारा दिया था कि दुनिया की मिसाल ऐसे है कि इंसान के आँख पर पर्दा डाल देता है। माल के पीछे इंसान ऐसा भागता है कि बिल्कुल पागल अंधा, कुछ दिखता नहीं उसको माल और पैसे के अलावा। और मिसाल दिया कि एक आदमी है, अगर अपने आँख के ऊपर 2 रुपए का या 1 रुपए का अगर वो डाल दे, सिक्का रख दे, तो सामने उसको क्या दिखेगा? कोई सिक्का ही दिखेगा ना सामने उसके आँख के। आज इसी तरीके से उम्मत मुस्लिमा ने अपने निगाहों में इस दुनिया को बसा रखा है, रचा रखा है। इसको दुनिया के अलावा कुछ और नजर नहीं आता, उसकी दुनिया से आगे कुछ दिखता ही नहीं है कि हाँ हमें आखिरत में भी जाना है, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, हमें अपने किए का हिसाब किताब देना है, जन्नत जहन्नम भी है। ये तमाम चीज़ों से वो क्या है? आरी और खाली है। सामईन किराम, बयान ये करना है, मैं वक्त नहीं बिल्कुल नहीं लेना चाहता, मैं इशारतन ये कहता चलूँ कि दुनिया की मोहब्बत ऐसी है इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर खास तौर से बस गई है कि ये उनके लिए हिलाकत का जरिया बन रही है, ये उनके लिए बर्बादी का जरिया बन रही है। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान ही के अंदर कितने सालों तक मुसलमानों ने हुकूमत की, बादशाह आए चले गए, 800 साल तक हुकूमत किया, 750 साल तक हुकूमत किया। मुगलों ने कितना 2 साल तक हुकूमत किया, क्या किया? ज़मीन को मुसख्खर किया, यहाँ कब्जा वहाँ कब्जा, दीनी एतबार से कोई काम नहीं किया। अगर दीनी एतबार से कुछ काम किए होते तो शायद इसकी शक्ल हिंदुस्तान कुछ और होती। कहना यह है कि अगर दुनिया को ही तरजीह दी जाएगी तो फिर ये याद रखिए कि आखिरत उसका बर्बाद हो ही रहा है, और दुनिया के अंदर तो नुकसान उठाना ही उठाना है, आखिरत में भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक 5वां सबब जो है, मैं बात खत्म करता हूँ, वो ये है मुसलमानों की पस्ती और तनज़्ज़ुली का वजह जो है वो ये है कि दावत के काम को छोड़ देना, दावत के काम को यकसे तर्क कर देना। लोग ये सोचते हैं कि ये काम बस मौलवी साहब का है, ये काम सिर्फ आलिम साहब का है, ये काम सिर्फ इमाम साहब का है, और कोई ये काम नहीं कर सकता। क्यों? उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द दाई है, उम्मत मुहम्मदिया का हर फर्द दाई है। अगर तो आपको एक आयत मालूम है, आपको एक हदीस का इल्म है, आपकी जिम्मेदारी होती है कि उसको दोस्त तक पहुंचाएं, उसको अपने सीने के अंदर दफन करके मिट्टी के अंदर दफन ना हो जाएं। ये हर फर्द की जिम्मेदारी है। लिहाजा जहाँ तक आपकी ताकत हो सके, जहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, जहाँ तक आपकी इस्तिताअत है, अगर आप ज़बान से रोक सकते ज़बान से रोके, हाथ से रोक सकते हाथ से रोके, कम अज़ कम अगर आप हाथ और ज़बान
کا استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے تو دل سے کم دل کے اندر اس کو برا جانے آپ، یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ سامعین کرام، بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر دعوت کے کام کو جو ہی ترک کر دیا جائے گا، برائی سے روکنا بند کر دیا جائے گا، بھلائی کا حکم دینے سے لوگ رک جائیں گے، تو وہ قوم ایسی قوم ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے۔ اور آپ یہودیوں کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ان کے اوپر جو عذاب آیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ لوگ اس برائی سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے جو لوگ کیا کرتے تھے۔ جب برائی سے لوگ دیکھ رہے ہوں اور روک نہ رہے ہوں تو گویا کہ وہ سب کے سب عذاب کے مستحق ہیں۔ صرف وہی نہیں گناہ کرنے والے، بلکہ گناہ کو دیکھ کر کے خاموش رہنے والے بھی اس کے چپیٹ میں اور اس کے زد میں آنے والے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان تمام اسباب کو، میں نے بہت مختصر سے گنا دیا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تفسیر اس کی بیان کی جائے گی، لیکن میں اشارت یہ کہہ دوں، یہ جو 5 اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ مسلمان آج پستی کا اور تنزلی کا شکار ہے، تو یہ 5 اسباب ہیں، خاص طور سے بنیادی طور سے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے۔ نمبر 2 وہ قرآن سے بہت ہی دور ہے۔ نمبر 3 اس طریقے سے سنت سے بہت دور ہے۔ نمبر 4 دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست ہو چکی ہے۔ اور نمبر 5 دعوت کے کام کو اس نے ترک کر دیا ہے۔ یہ تمام 5 ایسے اسباب ہیں جن پر ہم تمام لوگوں کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ مکمل اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آج ہمارا سماج اور معاشرہ بلکہ امت مسلمہ ایک قوم کی حیثیت سے تنزلی کو چھوڑ کر کے وہ ترقی کے منازل کو طے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا دعا کریں، مولا کریم ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے والا بنائے، ان بتائے ہوئے تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کرنے والا بنائے، ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جہاں ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین، تقبل رب العالمین۔